درمیان میں ایک مرتبہ ایک شخص ٹارچ لیے ٹکٹ چیک کرنے کے لیے بھی آیا تھا، لیکن راجا نے تہمکانہ لہجے میں سے بتایا کہ سیٹ نمبر 1 سے لے کر 5 تک سارے بچے شاجی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ٹکٹ چیکر جلدی سے سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ فلم کا ہیرو ندیم اس میں موٹر مکینک کا کردار ادا کر رہا تھا۔ گڈو اور ننو نے وہیں پر عہد کر لیا کہ وہ دونوں بھی بڑے ہو کر موٹر مکینک بنیں گے اور شبنم جیسی میم سے ہی شادی کریں گے۔ آخرکار 3 گھنٹے کے بعد فلم ختم ہو گئی۔ فلم کے اختتام پر راجا کچھ جلدی میں دکھائی دیا۔ اس نے ہم سب کو بھی جلد از جلد سینما سے نکل کر باہر جمع ہونے کا حکم دیا اور خود بھی بھیڑ میں کودتا پھاندتا غائب ہو گیا۔ سینما سے نکلتے ہی مجھے گھر کی فکر دامنی گیر ہوئی۔ مجھے جتنی صورتیں اور آیتیں یاد تھیں وہ سب پڑھتے ہوئے میں دل ہی دل میں خدا کے سامنے گڑ گڑاتا رہا کہ خدا کرے میری اتنی لمبی غیر حاضری کا گھر والوں نے نوٹس نہ لیا ہو، ورنہ میری تو خیر ہی نہیں تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے ٹھیک شام 6:15 پر گھر کا دروازہ کھولا۔ صحن میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے برآمدے میں جھانکا تو امی پر نظر پڑی، جو استانی خالہ کے ساتھ بیٹھی ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی غصے سے بولی، آدی کہاں آوارہ گردی کر رہے ہو دن بھر؟ ابھی تمہارے بھیا کو میں نے سکینہ کے ہاں بھیجا ہے تمہیں بلانے کے لیے، کہاں غائب تھے دن بھر؟ مطلب امی کو خاص پتہ نہیں تھا کہ میں کب سے غائب ہوں۔ میں کچھ جواب سوچ ہی رہا تھا کہ بڑے بھیا اندر داخل ہوئے اور وہیں سے بولے، اے لو، یہ جناب یہاں موجود ہیں اور میں ان کی تلاش میں سارے کا سارا محلہ چھان کر آ رہا ہوں۔ اس کے لوفر دوستوں میں سے بھی کوئی دکھائی نہیں دیا۔ کہاں تھے تم سارے؟ یہیں تو تھے ہم سارے، راجا کے ساتھ اسکول کا کام کر رہے تھے۔ راجا کے نام پر بھیا کچھ چونکے، لیکن استانی خالہ کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھی اور امی نے ہلکی سی ڈانٹ پلانے کے بعد مجھے منہ ہاتھ دھونے اور کپڑے تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ ابا کہاں تھے یہ میں نے پوچھنے کی جسارت نہیں کی۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا لاکھ شکر ادا کیا کہ کسی کو بھی میری اتنی بڑی واردات کی کچھ خبر نہ ہو سکی تھی۔ لگتا تھا اس دن قسمت واقعی مجھ پر مہربان تھی، کیونکہ ابا بھی دادی کی طرف سے آنے کے بعد امارہ کو لے کر بازار چلے گئے تھے۔ شام کو بھی میں جلدی ہی بستر میں گھس گیا اور وہ شام میری ایسے سپنے دیکھتی گزری جس میں سب کچھ دل لگی جیسا تھا، سوائے ہیرو کے جس کی جگہ آدی نے لے لی تھی۔ پہلی جلن۔ اگلے دن ہم سب جیسے ہی اکٹھے ہوئے تو میرے من میں اٹھتے سوال مجھ سے پہلے گڈو اور مشی نے کر ڈالے کہ آخر یہ شاجی تھا کون جس کے صدقے ہمیں سینما ہال میں اس قدر عزت اور اہم شخصیات جیسا استقبال ملا تھا۔ لیکن راجا ہمیں ٹالتا رہا۔ آخر ہم سب نے بیک زبان چلا کر اس سے پوچھا، بتاتے کیوں نہیں یہ شاجی آخر ہے کون؟ راجا بے پرواہی سے چنگم چباتے ہوئے بولا، مجھے کیا پتا، میں تو آج تک کبھی شاجی سے ملا ہوں، نہ ہی میں نے اسے دیکھا ہے۔ راجا کا جواب سن کر ہم سب کے منہ سے نکلا، کیا؟ تو پھر کل وہ سب کیا ڈرامہ تھا؟ راجا کا جواب سن کر ہم سب کے پیروں کے نیچے سے جیسے کسی نے زمین ہی کھینچ لی ہو۔ پتہ یہ چلا کہ راجا نے اپنے طور پر ٹکٹ نکالنے کی تمام ترکیبیں آزما دیکھیں، لیکن سینما پر فلم اتنا شدید رش لے رہی تھی کہ سب سے چھوٹا ٹکٹ بھی بلیک میں 5 روپے سے اوپر کا ہی مل رہا تھا۔ قطار میں ٹکٹ لینے کے لیے راجا نے 3 مرتبہ کوشش کی، لیکن ہر بار جب بھی کھڑکی کے قریب پہنچنے لگتا تو کوئی نہ کوئی مسٹنڈوں کا ٹولہ اسے اٹھا کر پھر وہیں کھڑا کر دیتا جہاں سے قطار میں راجا نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہوتا تھا۔ آخر راجا مایوس ہو کر ہمیں یہ اطلاع دینے کے لیے اوپر بالکونی کی طرف آنے لگا کہ ہم آج فلم دیکھنے کا خیال دل سے نکال دیں، لیکن جیسے ہی وہ سیڑھیاں چڑھ کر بالکونی کی طرف آنے لگا ہی تھا کہ اسے نیچے یہ عمر رسیدہ شخص اور ایک دوسرا شخص باتیں کرتے سنائی دیے۔ راجا کے کان اس کے پہلے جملے پر ہی کھڑے ہو گئے۔ وہ آپس میں کسی شاجی کا ذکر کر رہے تھے کہ جانے ان کے گھر والے اور بچے اب تک فلم شو پر کیوں نہیں پہنچے۔ راجا وہیں کھڑے ہو کر کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگ گیا۔ پہلا شخص کہنے لگا، اب تک تو شاجی کے گھر والوں کو پہنچ جانا چاہیے تھا۔
عمر رسیدہ شخص نے بھی اپنی ہاتھ کی گھڑی کی جانب دیکھا۔ واقعی شو تو سمجھو شروع ہی ہوا چاہتا ہے، اور پھر آج مجھے بھی گھر جلدی واپس جانا ہوگا۔ تمہاری بھابھی میکے گئی ہوئی ہے، نہ جانے بچوں نے پیچھے کیا ادھم مچایا ہوا ہوگا۔ میں تو شو شروع ہوتے ہی گھر کے لیے نکل جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ دیر اور دیکھ لیں، ہو سکتا ہے آج کا پروگرام منسوخ کر دیا ہو۔ بہرحال اگر وہ لوگ آ جاتے ہیں تو انہیں عزت کے ساتھ لے کر ہال میں بٹھا دیجیے گا اور ٹھنڈا گرم بھی پوچھ لیجیے گا۔ شاہ صاحب ہمارے بہت پرانے مہربان ہیں اور ان کے گھر سے کبھی کبھار کوئی فلم دیکھنے کے لیے سینما ہال آتا ہے۔ ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں رہنی چاہیے۔ پہلا شخص عمر رسیدہ شخص کو یہ ہدایت دینے کے بعد چلا گیا۔ راجا کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگ گئیں۔ لگتا تھا قدرت نے یہ موقع خود راجا کے لیے ہی پیدا کیا تھا۔ راجا اس ادھیڑ عمر چشمے والے شخص کی غیر محسوس طور پر نگرانی کرتا رہا، اور جب اس نے دیکھا کہ اب وہ شخص مایوس ہو کر سینما سے نکلنے ہی والا ہے تو راجا اس شخص کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا کہ اسے شاہ جی نے بھیجا ہے، باقی گھر والے تو کسی وجہ سے نہیں آ پائے، صرف بچوں کو بھجوا دیا ہے۔ تبھی وہ شخص ہمیں دیکھ کر حیرت زدہ تھا اور بڑبڑاتا رہا کہ شاہ جی نے اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکیلے سینما کیسے بھیج دیا تھا۔ ہم سب نے راجا کی بات سن کر اپنا سر پیٹ لیا۔ سینما کا سب کھایا پیا الٹا واپس منہ کو آنے لگ گیا تھا۔ اگر اس دوران شاہ جی خود یا پھر اس کے گھر والے سینما پہنچ جاتے تو ہمارا جو حشر ہونا تھا، اسے سوچ کر ہی ہمیں پسینے آنے لگ گئے تھے۔ ہم سب نے راجا کو سخت سست سنائی کہ آخر اسے یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اس نے تو ہماری عزت اور جان دونوں ہی کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ لیکن راجا بے فکری سے ہماری ساری کڑوی کسیلی باتیں سنتا رہا اور ڈھٹائی سے مسکراتا رہا۔ جب ہم سب اپنے اپنے دل کی بھڑاس نکال چکے تو اس نے آخر میں ایک ہی جملہ کہا، ابے یار، تم لوگ یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ کیا ہو سکتا تھا؟ یہ سوچو کہ ہوا کیا ہے۔ ہم سب نے مزے سے فلم بھی دیکھی اور وقفے میں خوب عیاشی بھی کی یا نہیں؟ اگر میں یہ سب کچھ نہ کرتا تو تم سب کبھی فلم نہ دیکھ پاتے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگلے اتوار پھر چلتے ہیں ریگل۔ انہیں کیا پتا کہ شاہ جی کے گھر میں یا اس کے خاندان میں مزید کتنے بچے ہیں۔ نہ ہی انہیں شاہ جی کے خاندان کے ہر بچے کی شکل زبانی یاد ہوگی۔ اگلے ہفتے ہم اپنا حلیہ مزید بدل کر پہلے سے بالکل مختلف بنا کر چلیں گے۔ راجا کی یہ بات سن کر ہم سب اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال کر وہاں سے سرپٹ بھاگے، کیونکہ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ راجا کے ساتھ مزید کھڑے رہنا اپنی زندگی مزید خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ لیکن راجا نے اپنی یہ رٹ بعد میں بھی جاری رکھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایسے موقعوں سے منہ پھیرنا کفران نعمت کے زمرے میں آتا تھا۔ جس دن ہم فلم دیکھنے ریگل گئے تھے، اس کے چوتھے دن وجو آپی کی 12ویں جماعت کا نتیجہ بھی نکل آیا۔ انہوں نے پورے ضلع میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ قیاس چچا اور سکینہ خالہ کا سر خوشی اور فخر سے یوں اونچا ہوا کہ انہوں نے پورے محلے میں خاص ملتان کے دیسی گھی سے بنے لڈو اور مٹھائی بانٹی۔ سارے محلے میں وجو آپی کی کامیابی کی دھوم تھی۔ سنا ہے اگلے دن اخبار میں وجو آپی کی تصویر بھی آئی تھی۔ افسوس مجھے اس وقت پتہ نہیں چل سکا، کیونکہ اس وقت ہمارے گھر میں باقاعدگی سے اخبار نہیں آتا تھا، ورنہ میں ان کی تصویر کاٹ کر اپنی کاپی میں ضرور لگاتا۔ اس شام جب ان کی کامیابی کا چرچا پورے محلے میں پھیلا ہوا تھا، میں بھی اپنی امی کے ساتھ انہیں مبارکباد دینے کے لیے ان کے گھر گیا تھا۔ ان کے گھر میں گھستے ہی سب سے پہلے میری نظر طاہر بھائی اور ان کی امی پر پڑی، جو ہاتھوں میں مٹھائی کا ڈبہ تھامے صحن میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ طاہر بھائی کی اماں نے اپنے ہاتھوں سے وجو آپی کو مٹھائی کھلانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سکینہ خالہ نے جلدی سے سر ہلا کر انہیں جواب دیا، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ مجیہ کی کامیابی میں اپنے طاہر کی محنت اور وقت کا بھی تو سب سے زیادہ عمل دخل ہے۔ اگر طاہر میاں اسے اپنا وقت دے کر اتنی دل جمی سے نہ پڑھاتے تو بھلا ہماری وجو آج اتنی کامیاب ہو پاتی۔ ابھی بلاتی ہوں اسے۔ سکینہ خالہ نے جلدی سے وجو آپی کو آواز دی، جو اندر کمرے میں اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی ان سے مبارکباد وصول کر رہی تھیں۔ وجو آپی کمرے سے نکلی تو میری اور طاہر بھائی کی بیک وقت ان پر نظر پڑی۔
مجھے ایسا لگا کہ آسمان سے کوئی پری اتر کر غیاث چچا کے صحن میں آ کھڑی ہوئی ہو۔ وجو آپی نے مکمل سفید جوڑا پہن رکھا تھا، جس کے کناروں پر ہلکا سا فیروزی دھاگے کا کام کڑا ہوا تھا۔ مجھے ایسے لگا کہ غیاث چچا کا پورا صحن کسی نور کی بارات سے بھر گیا ہو۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت میرے دل نے شدت سے یہ خواہش کی کہ صحن میں موجود باقی سب لوگ وہاں سے ایک پل کے لیے کہیں اوجھل ہو جائیں اور وجو آپی کی پوری توجہ صرف میری جانب رہے۔ خاص طور پر طاہر بھائی کی اس وقت وہاں موجودگی مجھے بری طرح گھل رہی تھی، کیونکہ جس وقت سے وجو آپی کمرے سے باہر آئی تھیں تب سے مستقل طاہر بھائی کی نظر کسی نہ کسی بہانے ان کے سراپے ہی کا طواف کر رہی تھی، اور وجو آپی بھی مستقل شرمائے جا رہی تھیں اور دبی دبی سی مسکراہٹ ان کے ہونٹوں سے پھوٹی جا رہی تھی۔ اوپر سے غیاث چچا اور سکینہ خالہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طرح سے طاہر بھائی کو اپنے آنکھوں پر بٹھا لیں۔ وجو آپی کی کامیابی میں طاہر بھائی کی محنت اور ان کا وقت بے وقت اپنی پڑھائی کے اوقات میں بھی آ کر وجو کو سبق دینے اور سکھانے کا بھی بہت دخل تھا۔ سچ پوچھیں تو مجھے یہ سب کچھ ایک آگ بھی نہیں بھا رہا تھا۔ اگر طاہر بھائی نے وجو آپی کو 2-4 لفظ بتا ہی دیے تھے تو اس میں ایسی کون سی خاص بات تھی؟ پتہ نہیں وجو آپی کے گھر والوں کو کب عقل آئے گی، اور میں جو ہمیشہ بھاگ بھاگ کر ان کے سارے کام کرتا تھا، ان کی پینسلیں گھڑتا تھا، ان کے زی اور جی نب والے ہولڈر اور ایگل پین کو بھر کر ان کے لیے تیار کر کے رکھتا تھا، ان تمام باتوں کے باوجود میرا کوئی ذکر بھی نہیں کر رہا تھا۔ اور یہ جو طاہر بھائی آج شان سے غیاث چچا کے برابر اکڑے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کے گھر سے بھی کتابیں اور پرانے حل شدہ پرچے کون وجو آپی کو لا کر دیتا تھا؟ 12ویں کے امتحانات کے دوران جب وجو آپی کے تانگے والے کو بخار ہو گیا تھا تو فضلو بابا کے ساتھ جا کر ان کے لیے باہر سڑک سے تانگا یا سائیکل رکشہ لا کر کون دیتا تھا؟ لیکن مجال ہے کہ کسی نے بھی میری ان خدمات کا ذرا سا بھی ذکر کیا ہو۔ سب کے سب اپنی ہی دھن میں مگن تھے۔ باقیوں کی تو چلو خیر ہے، نہ ہی مجھے ان سب کی ایسی کوئی خاص پرواہ بھی تھی، لیکن کم از کم وجو آپی کو تو 2 لفظ میری تعریف میں ان سب کے سامنے بولنے ہی چاہیے تھے۔ لیکن آج تو انہوں نے بھی حد ہی کر دی تھی۔ اپنی سہیلیوں اور دیگر مہمانوں کے ساتھ وہ اس قدر مگن تھیں کہ مجھ سے ہمیشہ کی طرح ہاتھ ملانا اور شرارت سے میرے بال بکھیرنا بھی بھول گئیں۔ میں ان کی اس بیگانگی کے رویے سے شدید دل برداشتہ ہو گیا۔ کچھ دیر تک تو میں نے انتظار کیا کہ وہ مجھ پر بھی توجہ دیں گی، اور میں خاص طور پر اپنے ہاتھوں سے رنگ بھر کے ان کے لیے مبارکباد کا جو کارڈ بنا کر لے کر گیا تھا، خود اپنے ہاتھوں سے انہیں دوں گا، اور انہیں یہ بھی بتاؤں گا کہ میں نے کتنی محنت سے پورا 1 ہفتہ لگا کر اس کارڈ میں وجو آپی کے پسند کے رنگ بھرے تھے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ میرے اپنے رنگ تو تیسرے دن ہی ختم ہو گئے تھے، اس لیے مجبوراً مجھے امارہ کے بستے سے اس کے رنگ چرا کر اور راتوں کو جاگ جاگ کر ان کے لیے یہ کارڈ مکمل کرنا پڑا تھا۔ راتوں کو جاگنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ امارہ کے بستے سے کوئی چیز دن میں نکالنا تو گویا ناممکن ہی تھا، اس لیے یہ ناخوشگوار فریضہ مجھے رات کے وقت ہی سر انجام دینا پڑا تھا۔ لیکن یوں لگتا تھا جیسے میری ساری محنت ہی رائے گاں چلی گئی ہو۔ میں اپنے ہاتھوں میں کارڈ تھامے وجو آپی کی توجہ کا منتظر ہی رہ گیا، اور ان کے مبارکباد دینے والوں کا اور انہیں اور ان کی کامیابی کو سراہنے والوں کا ہجوم بڑھتا ہی چلا گیا، جن میں سر فہرست طاہر بھائی اور ان کی اماں تھیں۔ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی شخص سے جلن اور حسد محسوس ہوا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے طاہر بھائی میرے حق پر ڈاکہ مار رہے ہوں۔ اگر آج اس وقت وہ وہاں موجود نہ ہوتے تو یقیناً وجو آپی کی ساری توجہ کا حقدار صرف اور صرف میں ہی ہوتا۔ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ ایسے موقعوں پر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں بھی مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتی تھیں، پھر چاہے وہ گھنٹوں دوسروں کے ساتھ گفتگو میں مگن رہتی، لیکن میرے لیے ان کا ساتھ ہی بہت ہوتا تھا۔ لیکن آج تو انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا تک نہیں تھا۔ آخر کار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور میں اپنے ہاتھوں میں پکڑا کارڈ وہیں وجو آپی کے صحن میں پھینک کر وہاں سے پیر پٹکتا ہوا نکل آیا۔ امی
استانی خالہ اور دوسری عورتوں کے ساتھ باتوں میں مگن تھیں، اس لیے انہیں میرے باہر جانے کا پتہ نہیں چلا، بلکہ صرف ایک میری امی پہ کیا منحصر تھا، وہاں تو پوری کی پوری محفل ہی اپنی دھن میں مست تھی۔ لہٰذا مجھ جیسے غیر اہم شخص کی محفل چھوڑ دینے سے کسی کو کیا فرق پڑتا تھا؟ بے بسی اور غصے سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے طے کر لیا کہ آئندہ وجو آپی کے گھر کبھی نہیں آؤں گا۔ باہر نکلا تو محلے کے بڑے نیم کے پیڑ کے نیچے راجا ننو، مشی اور گڈو کو پھر سے قائل کرنے میں مصروف تھا کہ شاہ جی کے نام کا سہارا لے کر ایک آدھ شو اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں چپ چاپ آ کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ راجا نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ لگتا ہے تمہاری وجو آپی سے ملاقات نہیں ہو پائی۔ جانے راجا کو میرے اندر کی باتوں کی خبر اتنی جلدی کیسے ہو جاتی تھی۔ میں نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا، نہ ہوا کرے، میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں آئندہ ان کے گھر کبھی قدم نہیں دھروں گا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس طرح کے وعدے اور ارادے تو تم تقریباً ہر ہفتے ہی کرتے ہو، لیکن جیسے ہی تمہاری وجو آپی تمہیں بلانے کے لیے صرف ایک آواز لگاتی ہیں، تم سب کچھ بھول بھال کر پھر سے ان کے پاس دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہو۔ راجا کی بات پر ان سب نے بھی دانت نکالے۔ مجھے مزید غصہ آ گیا۔ تم لوگ دیکھ لینا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ راجا نے بات پلٹ دی۔ اچھا چلو اب رہنے بھی دو۔ یہ بتاؤ چلو گے اس اتوار کو ریگل سینما؟ شاہد اور نشو کی بھروسہ لگ رہی ہے، تھوڑی سی ہمت کرو تو ایک بار پھر عیاشی کروا سکتا ہوں تم سب کو۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں راجا کو صاف منع کر دیتا، لیکن اس وقت میں وجو آپی کی وجہ سے اس قدر اداس اور صدمے بلکہ غصے کے زیر اثر تھا کہ میں نے بنا سوچے سمجھے ہی ہاں کر دی۔ راجا نے تو یہ سن کر خوشی کے مارے یاہو کا ایک لمبا سا نعرہ لگایا، جبکہ باقی تینوں حیرت کے جھٹکے سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر میں دوبارہ اس طرح سینما جانے کی بے وقوفی نہیں کروں گا۔ گڈو نے میرا کاندھا پکڑ کر زور سے ہلایا اور ننو نے میرے گالوں پر ہلکے ہلکے کئی تماچے بھی مارے، لیکن میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اس اتوار کو دوبارہ شاہ جی کے مہمان بن کر فلم دیکھنے ضرور جائیں گے، بلکہ ایک فلم دیکھنے کے لیے جانے پر ہی کیا منحصر تھا، میں اس وقت ہر وہ کام کرنا چاہتا تھا جس سے مجھے وجو آپی نے منع کیا ہوا ہو۔ مشی کا خیال تھا کہ مجھے سردی لگ گئی ہے جس کی وجہ سے میرے دماغ پر اثر ہو گیا ہے، جبکہ ننو اور گڈو تو مجھے مکمل دیوانہ ہی سمجھ رہے تھے۔ بہرحال فیصلہ ہو چکا تھا اور اب ہمیں صرف اتوار کا انتظار تھا۔ شام کو میں دیر گھر سے گیا تو امی وجو آپی کے گھر سے واپس آ چکی تھیں۔ انہوں نے سرسری طور پر مجھ سے دریافت بھی کیا کہ میں وہاں سے اٹھ کر کیوں چلا آیا تھا۔ بعد میں سب میرے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ میں نے امی سے کردنے کی کوشش بھی کی کہ سب سے ان کی مراد کون کون ہے، لیکن امی رات کا کھانا بنانے میں اس قدر مصروف تھیں کہ انہیں میرا سوال ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں آیا اور انہوں نے مجھے ٹال کر باورچی خانے سے باہر بھیج دیا۔ بہرحال مجھے کیا پڑی تھی کہ میں اب وجو آپی کی جانب سے کوئی آس لگاتا، اور پھر انہیں بھلا فرصت ہی کہاں ملی ہوگی میرے بارے میں پوچھنے کی یا پھر میری غیر حاضری کو محسوس کرنے کی۔ راجا ٹھیک ہی تو کہتا تھا، ان لڑکیوں کی طبیعت کا کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ انہی خیالات میں غلطاؤں پیچا رات کو جانے کب میں نیند کی حسین وادیوں میں جا اترا۔ اگلے دن بارش کی وجہ سے ہمارے اسکول میں صبح سے ہی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا۔ میں، راجا اور گڈو اپنے بستے گلے میں لٹکائے سڑک کے کنارے بہتے ہوئے نالے میں اپنی اپنی کاغذ کی کشتیوں کے ساتھ چلتے چلتے جب محلے کے گیٹ تک پہنچے تو وہیں ہماری فضلو بابا سے مٹ بھیڑ ہو گئی، جو سکینہ خالہ کی پرانی سلیقہ سلائی مشین کو مستردی کے ہاتھ سے تیل ڈلوا کر واپس لا رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی انہوں نے وہیں سے ہانک لگائی، آدی میاں جاتے کہاں ہو؟ وجو بھی کل شام سے تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں، چلو میرے ساتھ گھر ہی چلو۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آدی جہاں کہیں بھی دکھائی پڑے اسے ساتھ ہی لیتا ہوں۔ راجا اور گڈو دونوں نے میری طرف یوں چوک کر دیکھا جیسے کوئی جج کسی عادی مجرم کی طرف دیکھ رہا ہو۔ راجا نے دھیرے سے میرے کان کی قریب سرگوشی کی، اوئے عادی کے بچے، اگر آج تو نے ہمت نہیں دکھائی
تو پھر آئندہ ہمارے سامنے خوامخواہ کی بڑھ کے مارنے کی کوشش نہ کرنا۔ سچ تو یہ ہے کہ چند لمحوں کے لیے خود میرا ایمان بھی ڈگمگا سا گیا تھا، لیکن پھر میں نے ہمت کر کے فضلو بابا سے آخر کہہ ہی دیا، وجو آپی سے کہہ دیجیے گا کہ آج کل میں کچھ مصروف ہوں، فرصت ملی تو میں خود آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اور فضلو بابا کو حیرت زدہ کھڑا چھوڑ کر میں راجا اور گڈو کے ساتھ پیر پٹختا آگے بڑھ گیا۔ راستے میں گڈو اور راجا نے میری خوب پیٹھ ٹھوکی کہ آج میں نے واقعی مردوں والا جواب دیا ہے، لیکن جانے کیوں میرا دل اندر سے بجھ سا گیا تھا۔ راجا اور گڈو اگلے دن سینما جانے پر پرجوش منصوبہ بناتے رہے اور میں بے خیالی میں ہوں ہاں کر کے ان کے ساتھ شریک ہونے کا تاثر دیتا رہا۔ کبھی کبھی یہ دل کچھ فیصلے کرتے وقت کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن جانے کیوں چند لمحوں بعد ہی وہی دل اس فیصلے کا سوچ کر ہی ڈوبنے کیوں لگتا ہے۔ میری وہ رات میری زندگی کی چند ان راتوں میں سے تھی جو میں نے انتہائی بے چینی کے عالم میں گزاری تھی، اور بجو آپی سے آئندہ بات نہ کرنے کا فیصلہ میرے دل میں کھٹکتا رہا۔ اگلی صبح ابھی میں ناشتہ کر ہی رہا تھا کہ باہر گلی میں راجا کی سیٹی نے مجھے چونکا دیا۔ اتنی سویرے؟ یہ اچانک کیا آفت آن پڑی تھی؟ میں نے جلدی سے چائے کا پورا پیالہ غڑاب سے حلق کے اندر انڈیلا اور امی سے نظر بچا کر باہر گلی میں نکل آیا۔ راجا اور مشی باہر گلی میں کھڑے بے چینی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ آج کے میٹرنٹی شو کے وقت یعنی دوپہر 3 بجے استانی خالہ نے محلے کے تمام بچوں کو اپنے گھر گٹھلیاں پڑھنے کے لیے بلایا ہے۔ ایسے موقعوں پر بچوں کے ساتھ ان کی امائیں بھی ثواب حاصل کرنے کی خاطر گٹھلیاں پڑھنے آیا کرتی تھیں۔ مطلب یہ کہ آج دوپہر اپنے گھر والوں سے نظر بچا کر سینما گھر تک پہنچنا ناممکن تھا، لہٰذا راجا نے میٹرنٹی شو کے بجائے مارننگ شو پہ جانے کا پروگرام بنایا تھا جو صبح 11 بجے شروع ہوتا تھا۔ مطلب ہمارے پاس اب بھی 2-2.5 گھنٹے تھے تیاری کرنے کے لیے۔ میں نے راجا کو ایک آخری مرتبہ سوچ لینے کا کہا، لیکن بقول راجا جب اوکھلی میں سر دے ہی دیا تو پھر موسلوں سے کیا ڈرنا۔ اگلے 2 گھنٹے ہم پانچوں کسی نہ کسی طرح تیار ہو کر سینما کے باہر کھڑے اندرونی گیٹ پر رش چھٹنے کا انتظار کر رہے تھے۔ راجا کو اس عمر رسیدہ شخص کی تلاش تھی جس نے پچھلی بار ہمیں ہال میں بٹھایا تھا۔ یہاں پر سب لوگ اسے غفار صاحب کے نام سے جانتے تھے اور وہ سینما کی انتظامیہ کا حصہ تھا، لیکن آج وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخرکار راجا نے سینما کی کینٹین کے پیچھے بنے اسسٹنٹ مینیجر نام کی تختی لگے کمرے میں سے ایک شخص کو نکلتے دیکھا تو بھاگ کر اس کے پاس جا پہنچا۔ کچھ دیر تک وہ دونوں آپس میں جانے کیا باتیں کرتے رہے اور ہم چاروں کا یہاں بے چینی اور گھبراہٹ سے برا حال ہو رہا تھا۔ ننو نے تو باقاعدہ پیشن گوئی بھی کر دی کہ آج صبح سے اس کی بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے، لگتا ہے کوئی بری خبر ملنے والی ہے۔ گڈو نے اسی لمحے سے جھڑک کر چپ کروا دیا، کیونکہ اصل میں خود اس کے دل میں بھی کچھ ایسے ہی وسوسے پل رہے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم چاروں یہاں تک راجا کی ہمت دلانے پر آ تو گئے تھے، لیکن اندر سے ہم سب کے دل کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہے تھے۔ آخر خدا خدا کر کے راجا واپس پلٹا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی پرچی پکڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ راجا کے آتے ہی ہم سب نے اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ کیا ہوا؟ کون تھا وہ شخص؟ بات بنی یا نہیں؟ اسے شک تو نہیں ہوا؟ راجا نے ہاتھ اٹھا کر ہم سب کو خاموش کروا دیا۔ ارے یار سب ٹھیک ہے، دراصل آج غفار صاحب آئے نہیں ہیں۔ یہ شخص جس سے میں بات کر رہا تھا یہ یہاں کا اسسٹنٹ مینیجر ہے۔ میں نے اسے شاہ صاحب کا حوالہ دیا تو بیچارہ کافی مروب ہو گیا تھا۔ اس نے ہم سب کے لیے اسٹال کی یہ پرچی دے دی ہے جو ہم گیٹ والے کے حوالے کر دیں گے۔ اندر جب ٹکٹ چیک کرنے والا آئے گا تو ہم سب کو صرف ایک جملہ کہنا ہے، ہم شاہ جی کے بندے ہیں، اور بس۔ چلو اب دیر نہ کرو، شو شروع ہو چکا ہے۔ راجا اپنی بات ختم کرتے ہی اسٹال کی جانب بھاگا اور ہم سب بھی راجا کی تقلید کرتے ہوئے اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے سینما ہال میں داخل ہو گئے۔ گیٹ کیپر نے اسسٹنٹ مینیجر کی پرچی دیکھ کر ہمیں اسٹال کی سب سے پچھلی قطار میں بیٹھنے کا اشارہ کیا،
فلم شروع ہو چکی تھی اور حال میں ہیروئن کی پردے پر آمد پر زوردار سیٹیاں بج رہی تھیں۔ ہم پانچوں بھی اندھیرے میں ٹکراتے اور ٹھوکریں کھاتے اپنی سیٹوں تک پہنچ ہی گئے۔ راجہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ ابھی تک اسسٹنٹ مینیجر نے ہمارا آرڈر لینے کے لیے کسی بیر کو کیوں نہیں بھیجا۔ البتہ ہم چاروں کی توجہ مکمل پردے کی جانب تھی۔ مجھے فلم کی ہیروئن نشو بھی بہت اچھی لگی، کیونکہ جب وہ ہنستی تھی تو اس کے گالوں میں بھی بالکل وجو آپی کی طرح دو گلابی گڑھے پڑ جاتے تھے۔ ہمارے بیٹھنے کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ میں بالکل درمیان میں تھا اور میری بائیں جانب دروازے کی طرف گڈو اور مشی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ دائیں جانب راجہ اور ننو براجمان تھے۔ وقفے سے کچھ دیر پہلے ٹکٹ چیکر اندر آیا اور ہمیشہ کی طرح سینما کے بوائے لمکا کی بوتلیں، چائے کے بہت سے گلاس جو ایک گول اسٹینڈ میں پھنسے ہوئے تھے اور سوڈے کی بہت سی بوتلیں اٹھائے اندر داخل ہو گئے۔ حال میں ذرا دیر کو ہلچل سی مچ گئی اور لوگوں کی آوازیں ابھریں۔ آئس کریم بوائے، ذرا دو پولکا ادھر بھی۔ سوڈا بوائے، ایک لیمن سوڈا بیگم صاحب کے لیے، اور میرے لیے 2 پیکٹ گرم پینٹس۔ یہ تو پیچھے کی جانب بیٹھی ہوئی جینٹری کی آوازیں تھیں۔ حال کی اگلی جانب سے مزدور اور چوتھے درجے کے ملازمین کی آوازیں اور لہجہ ان اسٹال کی آوازوں سے بالکل مختلف تھا۔ ابے او چنے والے، 8 آنے کے گرم چنے دے، ذرا مسالہ ڈال کر۔ او گنڈیری والے بھائی، ½ کلو گنڈیری، لیکن میٹھی ایسی ہو کہ شیرہ ہاتھوں سے ٹپکے۔ او 7 اپ والے شہزادے، 2 سوڈا ادھر بھی، اور خالی بوتل آخر میں لے جائیو، ہمارے سروں پر منکر نکیر بن کر نہ ٹک جائیو۔ غرض بھات بھات کی بولیاں تھیں جو اس وقت حال میں گونج رہی تھیں، لیکن مجھے ان سب آوازوں سے شدید الجھن ہو رہی تھی، کیونکہ فلم کا باقاعدہ وقفہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا اور ہیروئن کے باپ اور ہیرو میں ایک بے حد جذباتی قسم کا مکالمہ اپنے اختتام کے قریب پر تھا۔ جانے سینما والے درمیانی وقفے سے پہلے ہی ان چھابڑی والوں اور سینما بوائز کو اندر کیوں آنے دیتے تھے؟ اتنے میں ٹکٹ چیکر دروازے کی جانب سے ہماری قطار میں سب سے پہلے بیٹھے ہوئے گڈو کے پاس ٹارچ لے کر پہنچ گیا۔ گڈو فلم دیکھنے میں اس قدر مگن تھا کہ وہ شاہ جی کا نام بھول گیا اور اس نے جلدی سے ننو سے پوچھا، یار ہم کس کے بندے ہیں؟ ننو جلدی سے بولا، اللہ جی کے۔ میں نے زور سے اسے کوہنی ماری۔ ننو ہکلایا، ہم شاہ جی کے آدمی ہیں۔ ٹکٹ چیکر نے میرے چہرے پر روشنی ڈالی۔ میں نے بھی مخصوص کوڈ ورڈ دہرایا۔ میرے بعد گڈو نے بھی اسی اسم اعظم کا ورد کیا۔ ٹکٹ چیکر نے راجہ کا رخ کیا۔ راجہ نے بھی انتہائی معتبر لہجے میں روب سے کہا، ہم پانچوں شاہ جی کے بندے ہیں۔ ٹکٹ چیکر نے آخری مرتبہ تسلی کے لیے ایک بار پھر ہم پانچوں پر ٹارچ لہرائی اور راجہ سے پوچھا، بس یہ 5 کی نفری ہی ہے یا پھر حال میں کوئی اور بھی شاہ جی کا بندہ بیٹھا ہے؟ راجہ نے انکساری سے جواب دیا، نہیں جی، بس ہم 5 ہی شاہ جی کے خاص بندے ہیں۔ راجہ کی بات ختم ہوتے ہی راجہ کے پیچھے سے ایک بھاری بھرکم آواز سنائی دی، بہت خوب، تم سب شاہ جی کے بندے ہو اور میں شاہ جی ہوں، بقلم خود راجہ فیاض شاہ۔ چند لمحوں تک تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس شخص نے یہ کون سا انکشاف کیا ہے، اور ہم پانچوں ہونکوں کی طرح اس شخص کو اور وہ ہمیں دیکھتا رہا۔ پھر اچانک ہی وہ غصے میں زور سے چلایا، پکڑ لو ان 5 فراڈیوں کو۔ راجہ نے ہم سب میں سے سب سے پہلے حالات کی نزاکت کو بھانپ لیا اور وہ اچھل کر سیٹ سے اترا اور باہر کے دروازے کی جانب سرپٹ دوڑ لگاتے ہوئے زور سے چلایا، بے وقوفوں کی طرح میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، سارے اٹھ کر بھاگو۔ راجہ کی چیخ کے ساتھ ہی جیسے ہم سب بھی کسی گہرے خواب سے چونک کر جاگے اور اپنی اپنی سیٹوں سے یوں اچھلے جیسے ہمیں کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ اسٹال میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی اور نازک بیگمات تو باقاعدہ چیخنے چلانے لگ گئیں۔ شاید وہ سمجھتی تھی کہ سینما میں کوئی بڑی واردات ہو گئی ہے۔ شاہ جی سے غلطی یہ ہوئی انہوں نے حفظ ما تقدم کے طور پر پہلے ہی اسٹال کے بیرونی دروازے پر کوئی پہرے دار کھڑا نہیں کیا تھا اور صرف ٹکٹ چیکر کے بھروسے ہم پر چھاپا مارنے آ گئے تھے۔
ٹکٹ چیکر کو بھی ہم سے ایسی پھرتی کی امید ہرگز نہ تھی، ورنہ کم از کم وہ دروازے ہی بند کراتا۔ ہم پانچوں کرسیاں پھلانگتے، بیگمات کے بیل باٹم اور شراروں غراروں میں الجھتے گرتے پڑتے اسٹال کے دروازے سے باہر نکلے۔ اسٹال میں کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ ہمیں یوں دیوانہ وار بھاگتے دیکھ کر کچھ جلد باز قسم کے پیروکار نے بھی بنا کچھ جانے یا بنا کسی سے کچھ پوچھے باہر کی جانب دوڑ لگا دی، اور ہمارے اور ٹکٹ چیکر اور شاہ جی کے درمیان میں دراصل یہی جلوس تھا جس کی وجہ سے ہم ٹکٹ چیکر کی گرفت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، ورنہ گڈو کی نئی بشرٹ کا کالر تو اس کے ہاتھ میں آ ہی گیا تھا، لیکن افسوس اس کے ہاتھ میں وہ کالر ہی دبا رہ گیا، اور گڈو کو آئندہ وہ قمیض ہمیشہ بنا کالر کے پہننا پڑی۔ ہمارے پیچھے اسٹال میں عورتوں کی چیخوں اور مردوں کی "پکڑو، لپکو، جانے نہ پائے" کی آوازوں کا ایک طوفان برپا تھا۔ اسٹال سے نکلتے ہی ہم سینما کی لمبی سی راہداری میں یوں دوڑے جیسے اسکول میں 1000 گز کی ریس میں دوڑتے ہیں۔ راہداری سے گزرتے ہی ہم اس حصے میں آ پہنچے جہاں سے پہلے صحن اور پھر بیرونی گیٹ کا جنگلہ دور ہی سے نظر آ رہا تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو ہمارے پیچھے ہماری تقلید میں دوڑتے ہوئے پیروکار کا ہجوم، اس کے پیچھے چیختا چلاتا ٹکٹ چیکر، اور اس کے پیچھے سب سے آخر میں ہانپتے کانپتے ہوئے شاہ جی سرپٹ بھاگتے ہوئے چلتے آ رہے تھے۔ سینما کا بیرونی جنگلہ ابھی تک تالے سے بند تھا، کیونکہ شاید فلم کے درمیانی وقفے میں بیرونی لوگوں کی آمد کو روکنے کے لیے اسے بند ہی رکھا جاتا تھا۔ ہمارے پاس وقت بہت کم تھا، لہٰذا کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہم پانچوں ایک قطار میں دوڑتے ہوئے لوہے کے جنگلہ نما گیٹ کے پاس پہنچے، اور اگلے ہی لمحے سب سے پہلے گڈو اور پھر اس کے پیچھے باقی 4 بھی کسی اسپائڈر مین کی طرح بنا ایک پل ضائع کیے جنگلہ پار کر گئے، لیکن اس کوشش میں ننو کے لمبے کالر والی قمیض نے دھوکہ دیا، اور اس کی قمیض کا آدھا حصہ نشانی کے طور پر جنگلے میں ہی اٹکا رہ گیا۔ مشی کا فیشنیبل چشمہ اور میرا مفلر بھی اسی بھاگ دوڑ کی نظر ہو چکا تھا، لیکن اس وقت ہمیں اپنی جان کی پڑی تھی۔ جنگلے سے دوسری جانب اترتے ہی ہم نے بنا رکے سڑک پار کی اور اپنے پیچھے بھاگتے اور چیختے چلاتے دیوانہ وار ہجوم کو دور چھوڑایا۔ چند ہی لمحوں میں ہم ہانپتے کانپتے محلے کے گیٹ کے قریب پہنچ چکے تھے، اور راستہ بھر دوڑتے ہوئے اپنے پیچھے بھی نظر ڈالتے آئے کہ کہیں کوئی جوشیلا تماش بین ہمارے پیچھے ہمارے گھروں تک نہ پہنچ جائے، لیکن یہ دیکھ کر ہم سب نے اطمینان کا سانس لیا کہ اس ریس میں ہم پانچوں نے سب کو پچھاڑ دیا تھا۔ اس کے بعد ہم سب نے مل کر راجا کی جو درگت بنائی، اور ہمارے ہولیوں کو دیکھ کر ہمارے گھر والوں کے ہاتھوں خود ہم سب کی جو درگت بنی، وہ داستان ناقابل اشاعت ہے۔ بہت دن بعد راجا نے سینما کے کسی چھوٹے اہلکار سے معلومات کروائیں تو پتہ چلا کہ شاہ جی کے گھر والے تو پچھلے ہفتے بھی سینما آئے تھے، لیکن انہیں بتایا گیا کہ ان کے نام کے پاسز پر تو چند بچے نہ صرف فلم دیکھ گئے ہیں بلکہ اپنی طرف سے خوب عیاشی بھی کر گئے ہیں۔ بات شاہ جی تک پہنچی تو انہوں نے سینما انتظامیہ کو چوکس کر دیا کہ اب اگر وہ گروہ فلم دیکھنے آئے تو انہیں اطلاع کر دی جائے، اور سینما والوں نے وہی کیا۔ ہماری قسمت اچھی تھی کہ ہم اس دن ان کے ہتھے نہیں چڑھے، ورنہ وہ ہماری ہڈی پسلی کر دیتے۔ لیکن زندگی کی اس پہلی بے ایمانی سے سبق لینے کے بجائے یہ بے ایمانی ہمارے دلوں کے کسی کونے میں ہمیشہ کے لیے چھپ کر بیٹھ گئی۔ ہم سب کے دلوں نے کہیں نہ کہیں اپنے اندر اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ وہ بے ایمانی جو پکڑی نہ جا سکے جائز ہوتی ہے، بس ایک ذرا سی ہمت ہی کی تو بات ہے، اور جب کبھی بھی میں نے وہ ایک ذرا سی ہمت کر دکھائی تبھی میرے اندر کا راجا فوراً باہر نکل کر میرے سامنے آ بیٹھتا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے پوچھتا، ہاں پیارے، عیاشی کرنی ہے تو بولو، لیکن یاد رکھو عیاشی کرنے کے لیے خطرہ بھی مول لینا پڑتا ہے، تو کہو ہے ہمت خطرے میں کودنے کی؟ میں سہم کر نفی میں سر ہلاتا، نہیں نہیں، اگر پکڑے گئے تو؟ میرے اندر کی بے ایمانی مجھے بچپن کے دوست راجا کی طرح پچکارتی ہے، ارے یار، اوکھلی میں سر دے ہی دیا ہے تو اب موسلوں کا کیا ڈر؟ میں کچھ دیر سوچتا ہوں
اور پھر چپ چاپ اپنا سر اوکھلی میں ڈال دیتا ہوں۔